میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الله ربنا ورب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله محبوب کی محفل کو غوث والوں نے سجایا ہے محبوب کی محفل کو غوث والوں نے سجایا ہے تم خود نہیں آئے ہو مصطفیٰ نے بلایا تم خود نہیں آئے ہو میرے آقا نے بلایا ارے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر جنہوں نے میرے غوث کا عرش پاک منایا میری پیارے محترم سامعین کرام مختصر حاضری انشاءاللہ پیش کریں گے الحمدللہ پیران پیر شہنشاہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محفل پاک بھی ہے اور حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہو رہی ہے دعا ہے کہ مولا کل قیامت کا دن جب ہو غوث کی غلامی ہو حسین کے نانا کی شفاعت ہو بغیر حساب و کتاب جنت میں آقا کے پیچھے داخل عطا ہو جائے اللہ ایسا کرم کر دے جو سنیوں میں ایک ٹیلنٹ ہے جب 12ویں ہو 11ویں بھی ہوتی ہے جب 11ویں ہو 6ٹھی بھی ہوتی ہے سب کام ایک ساتھ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے نا کہ بھائی کیا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے ہم تو سب کے ہیں نا جو ایک کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں جو مصطفیٰ کا ہے وہ سب کا ہے جو مدینے والے کا ہو گیا زمانہ اس کا ہو گیا میرے پیارے محترم سامعین کرام حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بڑے ہی پیارے ایک ایسے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بڑا مقام ہے آپ کا بڑا مرتبہ ہے اللہ نے بڑا نوازا ہے آپ کو یہ سمجھیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ ان کی کتابوں کو مانتے بھی ہیں ان سے فتوے بھی نکالتے ہیں ان کا اللہ نے مطلب بہت بڑا مرتبہ دیا ہے یوں کہیے کہ ہم کیا بیان کریں ان کی شان کہ جب کسی کا کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے نا کہ بھائی اب نہیں نکل رہا تو وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب اٹھا لیتا ہے اچھا ان کی شان تھوڑی سی بیان کرنی ہے اس کے بعد میلاد کے حوالے سے پھر پیران پیر کی بات کروں گا لیکن غور سے سنیے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوا چلوں
کہ پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو، اگر زندگی میں سکون چاہیے تو درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنو کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، محفل کے اندر بیٹھے ہیں کہیں بھی ہیں، ہمارا تو بس یہ ہے، بس میرا ورد ہے، بس میرا ورد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، میرا ورد یہی ہونا چاہیے۔ ہم نماز والے بھی ہیں، روزے والے بھی ہیں، درود والے بھی ہیں، سکون والے بھی ہیں، اطمینان والے بھی ہیں، قرار والے بھی ہیں، عاجزی والے بھی ہیں، انکساری والے بھی ہیں، اخلاص والے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا یہی ہے، اگر زندگی میں کچھ چاہیے تو مصطفیٰ کا نام دل میں رکھ، پھر نماز پڑھا کر، تجھے نماز میں بھی مزہ آئے گا، تجھے دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے سکھایا یہی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، کہیں بھی ہو ہم نے کیا کرنا ہے، درود پاک۔ یہ آج سے نیت کریں کہ اگر اپنی دکان پہ بیٹھیں، اپنی جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اگر فارغ وقت ملتا ہے، تھوڑا سا بھی وقت ملتا ہے، درود پاک کی تصویر شروع کر دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے نا بھائی، رب کی عبادت ہے، روزے کا حکم دیا، ہم راضی کرتے ہیں رب کو، اس کی رضا چاہتے ہیں، ہم رضا چاہتے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج، سب کچھ ہے۔ اے مالک یہ کام ٹھیک ہے، اے مالک کوئی ایسا کام بھی ہے جو تو کرتا ہے، کوئی ایسا کام بھی تو ہو نا جو تم کرتے ہو مولا۔ جواب ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، قرآن کے اندر اعلان کر دیا مصطفیٰ جو تیرا ہوگا وہی درود پڑھے گا، جو تیرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ جو تیرے در کو چھوڑ کے جائے نا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ جو ان کے در پر ہے نا، ان کا گئے، اس کو سب کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو نیت کر لیں آج کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، نماز اور درود پاک کبھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ قرآن پاک، ماں باپ کا ادب، جو ہماری شریعت ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اب کے جمعہ میں نے یہی بیان کیا تھا، میں نے کہا بھائی جو ایسے ثنا خواہ ہیں برائے کرم کہ جن کو نوٹ دیے جاتے ہیں ان کو ثنا خواہ نہ کہیں، خدا کا واسطہ قسم سے۔ میں نے ایسے بھی نعت خواہ دیکھے ہیں جو جب بیٹھتے ہیں نا، آنکھ ان کی بند ہوتی ہے، سامنے والے کو آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھیں۔ تو ہمیں ایسا بننا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے کہ یار بس ہمارے پیر کا جو سبق ہے نا، کہ پھر بننا ہے تو پھر حاجی مشتاق کے غلام والے بن جائیں بس۔ قسم خدا کی، مشتاق بھائی جب کلام پڑھتے تھے، ہم تو چھوٹے تھے، ہم تو دیکھتے تھے انہیں، ہم کہتے تھے واہ یار اللہ نے کیا آواز دی ہے، کیا نوازا ہے۔ اور ایک بار انہیں محفل کا کہہ رہا تھا، محفل میں تشریف لائے، ہاں بالکل آؤں گا، اپنی سائیکل پہ چلے ہوئے آ رہے۔ میں نے کہا واہ، کوئی کنوینس نہیں، کوئی بات نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مشتاق ہو رہا ہے، جو حضور کا ہو گیا زمانہ اس کا ہو گیا۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پیارے حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، جو آپ سے دلیل مانگتے نا لوگ، بھائی میلاد کی دلیل دو۔ ایک ہمارے پاس بھی آئے تھے، حضرت آپ بتائیں میلاد ثابت کہاں سے؟ میں نے کہا یہ بتا منع کس نے کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ نا منع کس نے کیا ہے۔ دلیلیں تو بات کی کہانی ہے، ہم کتابوں کی طرف نہیں جائیں گے، پہلے یہ ثابت کرو منع کون کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا ہمارے علماء سے منع کروانا، دوسروں سے نہیں، ہم نہیں مانتے، اپنے علماء کو مانتے ہیں ہم لوگ۔ کہا نہیں حضور ہمارے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا اچھا دلیل دو، کس نے منع کیا ہے؟ تقریباً ربیع الاول سے لے کے ربیع الثانی ختم ہو رہا ہے، ابھی تک کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے، انہیں بھی سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے جب حضور کا میلاد ہونا ہر جگہ۔ اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت کام کر دیا ہے دنیا کے، اب تو بیٹھے بیٹھے چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں، کہیں کینیڈا، کہیں یو کے، کہیں دبئی، تو یہاں تو وہاں، ہر جگہ پہ دیکھو بابا نعرہ لگ رہا سرکار کی آمد، ہر جگہ پہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے میرے پیر کا فیضان، یہ ہے میرے مرشد کا فیضان۔ ایک نظر ڈالی کیا سے کیا بنا دیا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا ہیں پہلے یہ سن لیں آپ، اس کے بعد پھر ان کا مقام۔ آپ وہ ہیں کہ روضہ رسول پہ بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول پہ بیٹھتے کتابیں لکھتے تھے۔ اچھا کتابیں جب لکھتے تھے تو آپ کا مقام دیکھیں، جہاں پہ آپ کو کوئی غلطی ہوتی تھی نا سرکار تشریف لاتے تھے۔ عبد الحق ایسے نہیں ایسے لکھو، یہ دلیل نہیں یہ لکھو۔ میں نے کہا واہ کیا شان ہے تیری، تجھے حضور خود لکھوا رہے ہیں۔
کیا مقام ہے تیرا؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا سرکار کے روضے پہ تھے، آقا تشریف لائے، آقا نے فرمایا عبد الحق ہم نے تمہارا انتظام کہیں اور کر دیا، اب وہاں چلے جاؤ، علم دین پھیلاؤ۔ یا رسول اللہ، اب سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ یہاں رہتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آقا اب یہاں سے چلا جاؤں گا آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے گا یہ بات کہ ان کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہاں رہتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، وہاں چلا جاؤں گا دیدار کیسے ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہاں جب تم چاہتے ہو تم کرتے ہو، میرا اصرار ہوتا ہے میں تمہیں اپنا دیدار کرا دیتا ہوں، لیکن جہاں تم جاؤ گے یاد رکھنا جس جگہ تمہاری ڈیوٹی ہوگی، جس جگہ تمہارا کام ہوگا، جب تم مجھے یاد کرو گے میں خود دیدار کروانے آؤں گا۔ بس جاؤ انتظام ہم نے کر دیا ہے۔ اچھا جی کون ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ میلاد کا مہینہ آ گیا، ہر سال میلاد کرتے تھے، ہم سوچتے نا یار میلاد کا مہینہ ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں ہم نے ماشاءاللہ گلہ بنایا ہوا، گلے کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، باقاعدہ جمع کرتے ہیں، یار کہ ربی الاول آئے گی نا میلاد کروانا، بڑا کروائیں، ان کی محبت ہے۔ اچھا ایک جگہ میں بیان کر آ رہا تھا، مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ لوگ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں مسجد میں؟ میں نے کہا اس لیے لگاتے ہیں پتہ پڑ جائے نبی کے غلاموں کی مسجد ہے، اللہ کا گھر تو سارے ہیں، پہچانے تو نبی سے جائیں گے نا۔ میں نے کہا یاد رکھو جب لائٹیں لگتی ہیں نا پتہ پڑ جاتا ہاں بھائی اعلیٰ حضرت کا غلام ہے کوئی جو اپنی مسجد سجا رہا ہے نبی کے نام پہ۔ کیوں؟ ہمیں تو سکھایا اعلیٰ حضرت نے یہ نا کہ جب میرے نبی کا میلاد آئے تو جگمگاؤ، ایسا جگمگاؤ محلہ بھی جگمگاؤ، مسجد بھی جگمگاؤ، خود بھی جگمگاؤ، تم جگمگاؤ تمہیں انعام بھی دیا جائے گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی میلاد کا مہینہ آ گیا، ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں اکیلے، اب کیا کروں کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں۔ آپ کے سامنے پتہ ہے گھر میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک چنوں کا تھال رکھا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے کہا چلو ایک کام کرتا ہوں اس پہ آقا کا میلاد پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں دل کی، میرے استاد محترم استاد العلماء مفتی سید ذیشان حسین قاظمی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ امام حسین ہو، نبی دو عالم ہو، غوث پاک ہو، انہیں تمہارے بڑے بڑے ٹینٹوں کی لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، گھر میں مصلی بچھانا، ایک گلاس پانی کا رکھنا، نیت صاف ہونی چاہیے، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا، کہنا میرے پاس جو کچھ تھا وہ حاضر ہے، یہی قبول ہو گیا، تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ سکھایا علماء نے یہ، سکھایا ہمارے علماء نے یہ، اور ہمارے تو استاد تھے، سید تھے، آل رسول تھے، اور پھر قاظمی سید تھے، امام موسیٰ قاظمی کے اولاد بھی تھے۔ میں نے کہا سیدوں سے پڑھنا بڑی بات ہوتی ہے، اللہ ان کو اور عطا کرے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے جب میلاد پڑھ دیا، کس پہ؟ چنوں کے تھال پہ، اب آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بندہ کہتا ہے نا میں میلاد کر رہا ہوں، قبول ہے یا نہیں؟ اگر قبول نہیں ہوتا نا نہیں کرتے، قبول ہوا تبھی تو کروا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاؤں ابھی غوث پاک کا واقعہ، قبول ہوا تبھی تو کروا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چنوں کے تھال پہ آقا کا میلاد پڑھ دیا، کہنے لگے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، سرکار کو یاد کرتے کرتے آنکھ بند ہو گئی۔ آنکھ کیا بند ہوئی؟ جیسے ہی آنکھ بند ہونی تھی کیا دیکھتے گئے؟ اپنے گھر میں نہیں گئے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے گئے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے گئے اور پریشان بیٹھے آقا کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اپنے عبد الحق کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، آپ کے سامنے ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے پیارے عبد الحق نے چنوں کے تھال پہ میلاد پڑھا گئے، آقا یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا کے سامنے تھال رکھ دیا گیا، آقا مسکراتے چلے گئے، ایک چنے کو اٹھا کے تناول کرتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر تناول کرتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا عبد الحق، ہم نے تمہارا میلاد قبول کر لیا ہے۔ غور کریں، نیت صاف، منزل آسان، ہماری نیت ہی تو صاف نہیں ہے۔ ہم شریعت میں کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں،
باطنی طور پہ ہم ولیوں کی محبت نہیں کرتے. یہ جو ولیوں کی محبت ہے نا، یہ اندر کی غلیظ کی دور کرتی ہے، پلید کی دور کرتی ہے. ہم کہتے ہیں نا آقا کا دیدار ہو جائے. آقا کا دیدار کب ہوگا؟ کہ جب مسلمانوں کی برائیاں دل سے نکل جائیں گی، گناہوں سے ہم دور ہو جائیں گے. ایک بات بتائیں کہ دل کے اندر ہمارے گندگی ہو کہ آقا کا دیدار ہوگا، غوث پاک کا جلوہ ہوگا؟ نہیں. آقا کون تھے؟ صفائی پسند تھے. تو صفائی ہر طرح کی ہوتی، دل کی ہو، چاہے محلے کی ہو، چاہے گھر کی ہو. آپ کریں تو صحیح. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر دیدار نہ ہو پھر کہنا، محبت رسول میں آقا کا جلوہ نہ آئے تو کہنا. یہ میلاد کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات بیان کی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اب آتے ہیں پیران پیر کی بارگاہ میں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جی 11ویں کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا تمہیں دلائل دیے بھائی. 11ویں پارے کے اندر آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے کہا تمہیں پلے ہی نہیں پڑتی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں اب اس طرح سمجھایا جاتا ہے. بولا اچھا ایک کام کریں، سرکار سے ثابت کریں کہ آقا نے اپنے عبد القادر کو محبت کی. میں نے کہا ثابت کر دیا. تو کب ثابت کر دیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے سنو. حضرت سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کہتے ہیں جب میرے گھر پہ میرے بیٹے عبد القادر کی ولادت ہوتی ہے، مجھے سرکار کا دیدار ہوتا ہے. خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں، صحابہ اکرام کو بھی لے کر آتے ہیں، اولیاء اکرام کو بھی لے کر آتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ابو صالح ابن عطا کا عبد القادر ہوا اسمہ. آقا فرما رہے ہیں ابو صالح اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا ہے اس کا نام عبد القادر ہے. یوں کہو میں نبیوں کا امام بن کر آیا ہوں، ولیوں کا امام بن کر آیا. میں نبیوں کا امام، یہ ولیوں کا امام بن کر آیا. میرے پیروں کی شان یہ ہے، میرے پیران پیر کی شان یہ ہے کہ بھائی سرکار خود فرما رہے ابن عطاق عبد القادر، تمہیں جو بیٹا عطا ہوا ہے نام عبد القادر ہے اس کا. اور فرمایا کہ جس طرح میں نبیوں کا امام ہوں یہ ولیوں کا امام بن کر آیا ہے. غور کریں میرے پیران پیر کی شان. اچھا اولیاء اکرام کی شان کو گھٹانے والے بڑے آتے ہیں. میں نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. جب مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو گیا تو پھر ہر غلام کا ذکر بلند ہوتا چلا جائے. غور کیجئے گا حضور غوث اعظم کا دور ہے. کچھ منافقین جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے پر دل میں اولیاء اللہ سے بغض بہت رکھتے تھے. انہوں نے ایک جنازہ یعنی ایک شخص کو بولا بھائی تم جنازے میں لیٹ جاؤ. کتاب کا نام ہے غوث پاک کے 100 واقعات. آپ کو کتاب بھی بتا رہا ہوں. پہلی کتاب ہے بہجت الاسرار، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے اردو میں جامع کرامات اولیاء. اس کے بعد اس کی تشریح ہے غوث پاک کے 100 واقعات مکتبوں پر موجود ہے، میرے پاس بھی سب کے پاس موجود ہے. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کھولیں لکھیں آپ کو کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ کے سوشل میڈیا کا اتنا فاسٹنگ دور ہے، جو نیوز 1 گھنٹے بعد آنی ہوتی ہے نا سوشل میڈیا پہ پہلے چل رہی ہوتی ہے. اتنا فاسٹنگ والا دور ہے. غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی آپ کے دور میں منافقین نے کیا کیا، یعنی آپ کو جھوٹا بلندہ باندھنے کے لیے آپ کو اب کیا کر رہے ہیں، کہا کہ بھائی تو لے جا جنازے کے اندر، ٹھیک ہے ہم جنازے کو اٹھائیں گے غوث پاک کے پاس لے کے جائیں گے. ان کو کہیں گے عبد القادر تم جنازہ پڑھا دو، تم جنازہ پڑھا دو. اچھا جی جنازہ اٹھایا اور جب وہ جنازہ پڑھا کے اڑ جائیں گے تو تم اٹھ کے بیٹھ جائیے. ارے کائے کا ولی اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، دیکھو یہ کون سا مرا تھا جو زندہ تھا. اچھا جی لے کر آ گئے غوث پاک کی بارگاہ میں رکھا. حضور جنازہ پڑھائیں. آپ نے بڑی پیار سے پوچھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا پڑھا دوں؟ بولا حضور پڑھائیں. فرمایا پڑھا دوں. کہا حضور پڑھا دے گا؟ دیکھ لو ہمارا پڑھایا اٹھتا نہیں ہے. اشارہ بھی دیا ہمارا پڑھایا اٹھتا نہیں ہے. بولا حضور پڑھائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھاتے ہیں. غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اللہ
اللہ اکبر. رب نے اسرائیل کو حکم دیا, اسرائیل جنازہ عبد القادر پڑا رہا ہے, روح اندر سے نکال لے, روح ہی کھینچ لے. اب جیسے جنازہ ختم ہوا, لوگ کہنے لگے اس کو بھائی بیٹھ جا, کوئی نہیں اٹھ رہا. لوگ کہنے لگے حضور یہ تو زندہ تھا, مر کیسے گیا؟ آپ نے فرمایا عبد القادر کا پڑایا ہوا اٹھتا نہیں ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. پیارے رضا میرے رضا, پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا, طے کر سنت اعلی حضرت, مخزن عظمت اعلی حضرت, فخر ملت اعلی حضرت, رب کی